الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم نصاب اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ کل ہم نے تعارف قرآن اور اس کے کچھ سب ٹاپکس کو پڑھا تھا۔ آج ہم تعارف قرآن باب اول کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے سورہ بقرہ اور اس کے مضامین کا مختصر تعارف۔ سورہ بقرہ کی ضرورت و اہمیت اور اس کے مضامین کا مختصر تعارف۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انسان جب بھی کبھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دو چیزیں راہ میں رکاوٹیں حائل کرتی ہیں، ایک تو انسان کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان۔ انسانی نفس اگر اللہ رب العزت کی پیروی کر رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نفس انسانی اللہ رب العزت کی پیروی کر رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہو تو اسے راہ راست پر لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے یا ان تمام آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کچھ مسنون اذکار اور کچھ دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے کچھ قرآن کریم میں دعائیں مذکور ہیں، کچھ احادیث مبارکہ میں دعائیں مذکور ہیں، صبح شام کے اذکار کے اندر بھی، اور معوذتین بھی ہیں، آیت الکرسی ہے، جو کہ ہم پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ ہم ان آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ بھی پابندی سے ادا کریں تو بھی ان تمام آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بالفرض اب آگے یہ کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی ان میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے چند احادیث ملاحظہ کریں۔ اہمیت و فضیلت ازروع حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور ریفرنس یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ جادو کے توڑ کے لیے ایک بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ جادو کے توڑ کے لیے بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ تیسری حدیث یہ جو دوسری ہے یہ صحیح مسلم کی ہے۔ تیسری حدیث جو ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن سورہ بقرہ اس کی سفارش کرے گی۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی مغفرت کس طرح سے کروا سکتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک تو یہ کہ ہم گناہ بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، دوسرا ہم ان گناہوں کے لیے توبہ بھی نہیں کرتے، مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جو کہ ہم سے ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ لامحدود ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس نے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے نماز کے بعد پڑھنے والی مختلف دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں۔ اگر ہم یہ دعائیں پڑھ لیں تو ہم ان تمام بری آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ شیطانی آفات ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے گناہ ہوں، کیونکہ گناہ بھی تو ہم سے دراصل شیطان ہی کرواتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ ایک جھوٹ تو وہ ہے جو ہم لا علمی میں بولتے ہیں،
اب وہ جو لا علمی ہوتی ہے، انسان جب سمجھدار ہو جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لا علم نہیں رہتا، وہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے۔ اب لا علم اور ہٹ دھرم ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک لا علم تو وہ شخص ہے جس کے کان میں دعوت دین ابھی تک پڑی ہی نہیں، ٹھیک ہے، جس کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ جھوٹ کا کیا عذاب ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ اس پر رحمت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ مختلف احادیث ہیں جھوٹ کے حوالے سے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کس قدر ایک غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہم سمجھدار ہوئے تو ہمیں پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ لا علم نہیں رہے اور ہٹ دھرم نہیں رہے، ہم سمجھدار ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا جو ہے ایک گناہ عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری اور اس طرح ہم نے جھوٹ سے توبہ بھی کر لی، اللہ رب العزت کے قریب بھی ہو گئے، یہ ہو گیا الگ معاملہ۔ اور مسلسل جب انسان مومن بن جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور جو لوگ مسلسل گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہیں یا جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسلسل گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، پھر ان کو ایک شارٹ کٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی ایک نیکی جو ہے اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک نیکی ایسی کرتا ہے جس سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کی قسمت پر بھی مبنی ہے یہ والی بات۔ بہرحال ایک شارٹ کٹ کے لیے بھی سورہ بقرہ، میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ کے لیے بھی کام آ سکتی ہے، کہ اگر ہم اس کی ڈیلی تلاوت کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے، اور یہ سفارش کریں ہماری اللہ کے سامنے کہ ہم نے اسے پڑھا تھا۔ بظاہر تو یہ ٹیکسٹ اور ورڈز ہیں، یہ کیسے بولیں گے، کیسے سفارش کریں گے ہماری؟ کبھی سوچے ہے آپ نے؟ یہ بالکل مشکل اور ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ بولیں گے، ہماری سفارش بھی کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہماری سفارش کرے گی جو لوگ اسے ڈیلی پڑھیں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کے اندر بیان ہونے والے احکامات و مسائل کا اختصار پایا جاتا ہے، یعنی شارٹ سمری ہے یہ ایک طرح سے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں نا، اور 2.5 پارے کے اندر ان کا قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ضرورت و اہمیت کے حوالے سے آپ کی بک میں ایک لمبا مضمون موجود ہے، اس کو آپ وہاں سے پڑھ لیں اور بعد میں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف آ گئے ہیں جو کہ ہے سورہ بقرہ اور اس کے مضامین کا سورہ بقرہ کے مضامین کا مختصر تعارف، یعنی شارٹ انٹروڈکشن۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوعات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ 20 رکوع آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور میں صرف انہی حصوں کی یہاں پہ ڈسکشن کروں گی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ باقی کی ڈسکشن انشاءاللہ جب 3rd ایئر کے لیے سلیبس ریکارڈ کریں گے تو اس میں بیان کر دیں گے، لیکن ابھی میں صرف 2nd ایئر کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور 2nd ایئر کے جو سلیبس میں آنے والی چیزیں ہیں انہی کو ڈسکس کر دیتی ہوں۔ تمہیدی حصہ، سورت کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کا ذکر آتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے جو کہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کی کچھ ذہنی الجھنیں اور رکاوٹیں بیان ہوئی ہیں جو نزول قرآن کے بعد ان کے سامنے آئیں۔ دیکھیں ان کے ذہن میں کیا ان کی ذہنی الجھنیں اور رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ دنیاوی عیش پرستی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا، دوسری والی قسم تو ہم سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ ہم بھی دنیاوی عیش پرستی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم بھی اللہ کے دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں مشکل ہوگی اور ہمیں بہت ساری اپنی عادات بدلنی پڑیں گی، جو ہمارے لیے ایک ناممکن ایک طرح سے کام اب بن گیا ہے۔ ایسا نہیں حالانکہ ہونا چاہیے،
بہرحال اللہ کے دین کے لیے خود کو قربان کر دینا چاہیے، اگر ضرورت پڑے تو انسان خود کی بھی قربانی دے دے اللہ کے دین کی خاطر۔ اللہ نے جب ہم سے اتنی محبت کی تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی اس سے اتنی محبت کریں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں فضیلت دی، ہم سے محبت کی، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی لائی ہوئی کتاب کو عملی زندگی میں شامل کریں۔ تو یہی بات اب میں یہاں پہ بھی کر رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں کرتی رہوں تاکہ آپ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بنی اسماعیل کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بنی اسماعیل کون ہے؟ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، بنی اسماعیل۔ اب اس کی اگر میں زیادہ ڈیٹیل بیان کی تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ابھی میں فی الحال اتنا ہی بتا دیتی ہوں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، بنی اسماعیل وہ قوم تھی۔ بنی اسماعیل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں آخری کتاب عطا کر کے اس پر حجت تمام کر دی ہے۔ اگر تم اس کتاب کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے نا کہ اب دین حق تمہارے سامنے آ گیا ہے، اگر تم اس سے انکار کرو گے اور پچھلے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلو گے تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ اب کوئی دین آئے گا نیا؟ اب نہیں آئے گا۔ اب ہمارے لیے وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے تھے، جو شریعت آپ پر ختم ہو چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب کیا ضرورت ہے کہ تم یہود و نصارہ کے دین پر عمل کرو؟ تم اپنے دین پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس کے بعد تمہید کا خاتمہ آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت پر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کی سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں دعوت حق کی موافقت اور مخالفت کی وہ تصویر کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ اب یہ مشکل سی بات آپ کو لگی ہوگی، دو چیزیں موافقت اور مخالفت، یہ کیا ہیں؟ موافق ہوتے ہیں جو موافقین کہتے ہیں فالوورز کو جو پیروی کرتے ہیں، اور مخالف جو اگینسٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے موافق تھے ان کے لیے پہلے تو یہ مشکل ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حقیقت واضح ہو جانے پر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ یعنی انہوں نے نہ صرف اس پر ایمان وہ لائے بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشن پر ساتھ بھی دیا۔ تو یہ اس بات کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت جس طرح سے شیطان نے کی، یہ مثال اسی طرح کی مثال ان مخالفین کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سن کر اس سے انکار کر دیا۔ ان میں کون لوگ شامل تھے؟ مشرکین مکہ اور سرداران قریش۔ انہوں نے اپنے غرور و تکبر اور حسد کی وجہ سے دعوت حق سے انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو بھی گئی، اس کے باوجود بھی یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور مسلسل شریعت الہی کا انکار کرتے رہے۔ انہوں نے انکار ہی کیا، یہ چاہے جو مرضی ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابلیس نے بھی آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کی۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی خلافت پر ابلیس غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا،
غم و غصے کا اظہار کیسے کر رہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، افضل میں ہوں، نعوذ باللہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ مخلوق نہیں جانتی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ضد اور ہٹ دھرمی پہ وہ ڈٹا ہوا تھا. جس طرح سے اس نے غم و غصے کا اظہار کیا، اس غم و غصے کے اظہار کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت واقع ہو کر رہی. اسی طرح سے مشرکین مکہ اور سرداران قریش بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سن کے غم و غصے کا اظہار کرتے بھی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جو ہے وہ قائم کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کر کے رہیں گے، اور جو ایک اسلامی معاشرے میں ان کو اہم مقام ملنا تھا وہ دلا کر رہیں گے. اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک طرف خالق کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسری طرف مخلوق کا. مخلوق تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق نہ چاہے، اور خاص طور پہ جب مخلوق میں سے کوئی حسد اور غرور تکبر کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرنا چاہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہو، تو یہ بالکل ہی ناممکن بات ہے کہ اس کے فیصلے کو ترجیح دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. اور یہاں پہ قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت واقع ہو کے رہے گی، تم جو چاہے کر سکتے ہو. اس کے بعد یہود کو دعوت دین. اس کے بعد اگلی آیات میں تشریح کے ساتھ یہود کو مخاطب کر کے دعوت دین کی طرف ابھارا گیا ہے. یہود کو دعوت دین دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ، جس کی پیشن گوئی تمہاری کتابوں میں اور تمہارے صحائف میں کر دی گئی تھی، بیان کر دی گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بائبل میں بھی بیان کر دی ہے، اور یہ ابھی بھی بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارکلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا. تعریف کیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احمد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا. ٹھیک ہے، سورہ صف میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. بہرحال آگے جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ اس کے آگے جو چیز بیان ہوئی ہے کیا، کہ اے یہود، یعنی یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم دعوت حق پر ایمان لے آؤ، جس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آؤ، جس کی پیشن گوئی تمہاری کتابوں اور تمہاری صحائف میں کر دی گئی تھی. اور اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے تم سے تورات میں وعدہ بھی لیا گیا تھا. یعنی انہوں نے، یہودیوں نے وعدہ کیا تھا، ان تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے گا ان کی معاونت کریں گے. یہ اس چیز کی ڈیٹیل ہے، قرآن یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی بات جو بیان ہوئی ہے وہ کیا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے قرآن میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا. اب یہ اپنی محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دعوت حق سے منہ نہ پھیریں، بلکہ جہاد بن نفس کے لیے صبر اور نماز سے کام لیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس کے بعد اگلا ٹاپک، یہود کو تنبیہ کی گئی ہے، یہود کو ڈرایا گیا ہے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی عہد شکنیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ کس طرح سے یہود نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا تھا، اور ان اوہام اور ان مشاغل کو بھی بیان کیا ہے جن میں مبتلا ہو کر یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صحائف کا انکار کرتے رہے اور رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے. یہ تمام تفصیل یہود کے سامنے واضح کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ جس کتاب الہی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کتاب الہی کے اہل ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، دراصل وہ اس سے منحرف ہو چکے ہیں، یعنی اس سے وہ منہ موڑ چکے ہیں. اب ان کے پاس وہ اصل کتاب نہیں ہے، اس لیے انعام و اکرام یا امامت کے حقدار وہ نہیں اب ٹھہرے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اب امامت کے منصب پر ان لوگوں کی بجائے انہیں فائز کر دیا جائے جو کہ اصل میں اس کے حقدار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اب یہاں پہ ایک نئی ڈسکشن آ گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے, یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی, ان میں یہودیوں کے اس وقت 3 قبائل وہاں پہ موجود تھے جن کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا وہاں پہ. وہ کون کون سے تھے؟ بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. یہ آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں شاید ہسٹری میں. اچھا, اس میں جو ہے نا یہ تینوں بہت زیادہ رچ, جیسے آپ کہیں کہ امیر کبیر قبائل تھے, اور اسی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سیاسی اہمیت حاصل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. اب ان کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہونا شروع ہو گیا یہودیوں کا. اب انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کسی طرح سے ختم ہو جائے اور ہمارا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ اسی طرح سے دوبارہ قائم ہو جائے. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے مشاغل, طرح طرح کے غلط کام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ تم چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کو فراموش کر چکے ہو, بظاہر تم تورات اور انجیل کے عالم کہلاتے ہو. ان میں سے بعض لوگ تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے, ٹھیک ہے, یہ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے, اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے. اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چونکہ اپنی کتاب ہی کو بدل چکے ہو اس لیے اب تم امامت کے حقدار نہیں رہے. اب امامت کے حقدار وہی ہیں جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے, یعنی اب یہ جو کتاب انہیں دی جا رہی ہے قرآن کریم, اس کی یہ حفاظت کریں گے. اور الحمدللہ جتنی قرآن کریم کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں اتنی تاریخ میں کسی اور قوم نے ابھی تک نہیں کی ہوگی. جی, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو کہ بیت اللہ کی تعمیر, امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے متعلق ہے. یعنی کہ ہم جو ہیں امت مسلمہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا سے ہیں, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی انہی کی دعا سے ہوئی تھی. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا, نہ کہ یہودیت اور نصرانیت. اب یہودی یہ کہتے ہیں جو عہد نامہ قدیم کو ہی صرف مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم, اب یہ عہد نامہ قدیم میں نے بول دیا, ایک میں مشکل باتیں بول جاتی ہوں, وہ کیا ہے؟ عہد نامہ قدیم بائبل کے پہلے حصے کو کہتے ہیں. بائبل 2 حصوں میں منقسم ہے, عہد نامہ قدیم, عہد نامہ جدید. جو عہد نامہ قدیم ہے نا, اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو کہتے ہیں, اور یہ یہودی اس کو فالو کرتے ہیں جبکہ عیسائی ان دونوں کو فالو کرتے ہیں, یعنی اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ دونوں. یہودی نیو ٹیسٹامنٹ کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے دین پر تھے, اور نصرانی کہتے ہیں نصرانیت کے دین پر تھے, یعنی عیسائیت کے دین پر تھے. جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, یا قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ملت اسلامیہ کے لیے دعا کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی تھی, اس لیے ان کا دین دین اسلام تھا, نہ کہ یہودیت اور نصرانیت. اس کے بعد ہم جو اگلی چیز اس میں آتی ہے ان آیات کے اندر, وہ یہ ہے کہ جس ملت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ ملت اسلامیہ ہے. اب ملت اسلامیہ دعوت دین کے ایک خاص منصب پر کام کر رہی ہے. کیا یہ کام کر رہی ہے یا نہیں, اب یہ تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے. اور اس ملت کا جو قبلہ ہے, امت وسط کا قبلہ ہے, وہ اس امت وسط کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے, نہ کہ بیت المقدس. بیت المقدس اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے قبلہ بنا بھی تھا لیکن اس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا. یہ وقت اور حالات جس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں اس طرح چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ عارضی معاملہ تھا, اللہ کے حکم سے بعد میں مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہوا تھا. اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد اس بات کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ یہ بیت اللہ ابھی تک کفار اور مشرکین کے قبضے میں ہے، اور اس کو آزاد کروانے کے لیے اہل ایمان کو جان و مال کی قربانیاں دینی ہوں گی، اور جان و مال کی قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد بھی حاصل کرنی ہوگی، یعنی جہاد کرنا ہوگا کفار کے ساتھ. اس کے بعد قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا صفا مروہ اور بیت اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بیان کیا گیا، یعنی کہ کیا تعلق تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صفا مروہ کے تعلق کو ختم کر دیا، یعنی کہ اس کے ریکارڈ کو پوری طرح سے حذف کر دیا. جو ضروری چیزیں بیان ہوئی تھی، جو اصل میں تھیں، حقیقت جو تھی، قرآن تو ہمیں وہ بتاتا ہے، لیکن یہودیوں نے اپنی مرضی سے تحریفات اس لیے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ اور صفا مروہ سے کوئی تعلق نہ رہے، اس لیے انہوں نے ایسی آیات کو اپنی کتابوں میں سے ختم کر دیا جو کہ ان کے تعلق سے متعلق تھی، ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے ریلیٹڈ تھی. اس کے بعد ناظرین اکرام سورہ بقرہ کے اندر احکامات و مسائل بیان ہوئے ہیں، اور احکامات و مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاشرتی ایشوز ہیں، یعنی سوشل ایشوز جو ہمارے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ عبادات بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد آخر میں جہاد اور قتال کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کا جو خاتمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی دعا پر ہوتا ہے، جہاں پہ انسان اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما دے، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، اور کل ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے. سورہ بقرہ کا رکوع ما ترجمہ و تشریح ہم پڑھیں گے. گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. اس کے ساتھ ہی آپ سب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.